صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ پہلا رکن ہے، جس کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، شرائط اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، یعنی جو پہلا رکن ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ آپ بولو گے تو آپ ایمان میں آ جاؤ گے۔ اور جیسے ہی آپ اس میں آؤ گے، اس کے بعد جو آپ کے اوپر جو پہلا فرض جو لاحق ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اور دوسرا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بھی فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب نصاب ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ کرنا۔ کوئی صاحب استطاعت ہے کہ جن کی حیثیت ہے تو ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج کے لیے اتنی رقم ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے گھر سے لے کر کے مکۃ المکرمہ اور تمام ارکان حج ادا کرنے تک، پھر وہاں سے مدینۃ المنورہ ہوتے ہوئے واپس گھر آنے تک جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، ان لوگوں کے گزر بسر کا جن کے پاس پیسہ ہو، اس کو بولتے ہیں صاحب استطاعت۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور صاحب استطاعت جب آدمی کی کنڈیشن اور مالی پوزیشن اس حیثیت پر آ جائے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ نہیں، بہت سارے لوگ روزی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہ میں یہ کام کر ڈالوں وہ کام کر ڈالوں، نہیں، آپ کے اوپر پہلے کیا ہوتا ہے؟ حج فرض ہو گیا ہے۔ جب آپ صاحب استطاعت ہو گئے، اب آپ کو حج بیت اللہ کو جانا ہے اور حج آپ کو ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے ساری ان کی ضرورتوں کی چیزیں مہیا ہے، لیکن پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بچوں کی شادی کر لوں پھر حج کو جاؤں گا۔ اگر مان لو آپ نہیں گئے اور آپ آگے جا کر کے بچوں کی شادی کے بعد مان لو آپ کی حیثیت گر جاتی ہے، تو یہ جو وقفہ آپ نے نکالا اس کی وجہ سے بھی آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہی ہماری مالی پوزیشن مضبوط ہو جائے اور ہمارے پاس اتنی حیثیت میسر ہو جاتی ہے کہ ہم گھر سے مکۃ المکرمہ، ارکان حج اور دیگر تمام اراکین کی ادائیگی کے بعد واپس مکان تک، اور جتنے لوگوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے ان کے گزر بسر کا خرچہ اگر ہے تو ہمارے اوپر حج فرض ہو۔ اور جیسے ہی یہ حیثیت ہماری بن جاتی ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم فوراً حج بیت اللہ کو چلے جائیں، پھر انتظار آپ نہ کریں۔ رہی دوسری بات ہے کہ جیسے شادی وغیرہ یہ وغیرہ، تو آپ اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آج عطا فرمایا ہے، کل بھی عطا فرمائے گا، اس لیے یہ فکر ہمیں کرنی نہیں چاہیے۔ ہاں، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، آپ جمع کرو، 5 دنوں کے بعد جو آپ کو کرنے کا ہے 5 سال آپ اس کے لیے کر سکتے، فضول خرچی نہ کریں۔ لیکن فضول خرچی نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حج بیت اللہ کو نہ جائیں، صاحب استطاعت ہے تو آپ چلے جائیں، حج میں آپ دیری نہ کریں۔ جب انشاءاللہ شادی کا موقع آئے گا بچوں کا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ جیسا کہ میں نے ایک روایت کئی 1-2 بار پہلے بھی بیان کی ہے، ایک حکیم صاحب تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ ان کا جو کلینک چلاتے تھے، وہ کلینک میں صبح سے شام تک بیٹھتے تھے اور اپنے گھر والوں سے پوچھ لیتے تھے کہ بتاؤ آج کیا کیا سامان گھر میں ضرورت کا ہے۔
اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان ایک مومن کا کتنا پختہ ہونا چاہیے وہ اس روایت میں ہے. تو اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آج کا سامان کی لسٹ بنا کر کے دے دو. گھر والے لکھ دیتے بھئی یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ سامان، یہ وہ، گھر کا راشن کرانہ یہ سب ختم ہو گیا، جو جو سامان روز مرہ کا ضرور. تو وہ وہاں جاتے حساب لگاتے کہ یہ کتنے روپے کا آئے گا. اگر مان لو اس میں حساب لگاتے اور 500 روپے کا وہ بنتا ہے کہ اتنا سامان 500 روپے کا آئے گا، تو وہ حکیم صاحب کلینک میں صبح سے شام تک جب تک 500 روپے نہیں کما لیتے وہ لوگوں سے پیسہ لیتے تھے. پھر جب دیکھا 500 روپے ہو گئے اس کے بعد پھر شام تک فری میں علاج کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مفت میں علاج کرے. وہ یوں کہتے تھے کہ میرے مولا مجھے جتنی ضرورت تھی تو نے عطا کر دیا ہے، اب کل کی جو ضرورت ہوگی میرا معبود کل بھی عطا کرے. اس طریقے سے کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن پرچی میں روزانہ وہ پرچی گھر سے مانگتے تھے کہ بھئی آج کیا کیا سامان لانے کا. ایک دن ان گھر میں سامان لکھا اور لاسٹ میں ان کی بیگم نے یہ لکھا کہ حکیم صاحب یہ سامان تو لانا ہے لیکن اب ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اس کا دہیز کا بھی سامان لانا ہے. تو حکیم صاحب نے پورا پڑھا. پڑھنے کے بعد جہاں یہ جملہ آیا نا کہ بیٹی کی جوان ہو گئی ہے تو اس کے نیچے آپ نے ایک بات لکھی اور وہ بات یہ تھی کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر دے گا. کیا لکھا آپ نے اس کے نیچے؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر دے گا. وہ لکھ کر کے پرچی بیگم کو واپس دے دی. اب بچی جوان ہو گئی اور حکیم صاحب کے پاس ایسا کوئی انتظام تھا نہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسی جو گرمی کا موسم ابھی چل رہا ہے، شدت کی گرمی تھی اور دھوپ بڑے تھپیڑے مار رہی تھی. ایسے موسم میں ایک مرتبہ حکیم صاحب اپنے کلینک میں بیٹھے تھے اور ایک فیملی کار میں بیٹھ کر کے وہاں سے گزر رہی تھی اور ان کی کار کا پہیہ پنچر ہو گیا. تو انہوں نے کار وہاں روکی. بڑی سخت دھوپ تھی تو عورتیں وغیرہ بھی تھی ساتھ میں اور چھوٹا بچہ بھی تھا، کوئی بچہ یا بچی جو بھی ہو. تو حکیم صاحب نے دیکھا کہ یار دھوپ میں کھڑے ہیں تو کہا کہ ان کو یہاں اندر بیٹھنے کے لیے کہا جائے. تو حکیم صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ دیکھو تمہارا یہ جو گاڑی جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ کے بیوی بچوں کو آپ میری کلینک میں آپ بٹھاؤ تاکہ تھوڑا سایہ لگے گا ان کو. تو کہا ٹھیک ہے. تو ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد ساری باتیں ہوتی رہی. گاڑی کا پنچر وغیرہ بنتا رہا. پنچر بن گیا اور پھر وہ جو مہمان تھے وہ چلے بھی گئے. پھر ایک دن ایسا ہوا، اچھا وہ جو فیملی تھی وہ بڑی رئیس فیملی تھی، خاندان مالدار تھا ان کا. تو وہ جو ایک چھوٹی بچی ساتھ میں تھی ان کی مالدار گھرانے کی، وہ بھی جوان ہو گئی تھی کچھ زمانے کے بعد. اس کی شادی کا موقع آیا تھا. پوری تیاری کر لی تھی اور بہت سارا مالدار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت سارا دہیز جمع کیا تھا. لیکن شادی کے چند دن پہلے وہ بچی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب انہوں نے انتقال تو ہو گیا، یہ تو قضاء الہی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن سوال پیدا ہوا کہ اب اتنا سارا دہیز دیا کس کو جائے. انہوں نے یہ سوچا، وہ جو مالدار فیملی تھی کار والے، انہوں نے کہا اتنا سارا سامان کس کو دیا، بیچ بھی نہیں سکتے کیونکہ مالدار تھے، بیچنے جائے تو عزت کی بات تھی، تو کس کو دی. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ لاؤ اس دن گرمی میں جو حکیم صاحب نے ہم کو سہارا دیا تھا یہ سامان ان کو ہی تحفے میں دے دیتے پورا. ادھر حکیم صاحب کی بیٹی جوان ہو گئی تھی تو وہ سارا سامان بڑے ٹرک میں ٹیمپو میں رکھ کر کے حکیم صاحب کے پاس لائے اور لا کر کے کہا کہ یہ سامان آپ کا ہے، آپ قبول فرمائیے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے تو کوئی آرڈر نہیں کیا ایسا سامان. تو کہا آپ نے آرڈر نہیں کیا ہے لیکن یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی آسان کر دیتا ہے. یعنی جب ہمارے گھروں میں بھی ایسے معاملات آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر اسباب بنانے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی اسباب اور ذریعہ بنا دے گا. تو تمام جو 5 رکن ہیں اسلام کے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، سرکار علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں ہے حج بیت اللہ کو جانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن پر سب سے اہم فریضہ نماز کو ادا کرنا ہے.
ایمان لانے کے بعد سب سے افضل جو عمل ہے جس کو افضل العبادات کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کی گواہی دیتا ہے. اگر آپ نماز پڑھو گے تو دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا. سب سے پہلے نماز کے متعلق وہ ارشادات پڑھے کہ جن کو پڑھ کر ہمارے دلوں میں نماز کی عظمت، محبت اور اس کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جس کا ترجمہ ہے کہ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر متقی کون ہے؟ اس میں جو بتایا گیا اس میں سب سے پہلی صفت وہ بتائی گئی کہ جو بن دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ ہماری راہ میں خرچ کرے. یعنی متقی کی پہلی جو پہچان ہے وہ نماز ادا کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو، نیک بتاتے ہو، متقی مانتے ہو، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ سب کچھ تو ہو سکتے ہو لیکن متقی، کیونکہ متقی کی پہلی جو صفت ہے وہ نمازی ہونا ہے، وہ نماز پڑھتا ہوگا، سب سے پہلی جو علامت ہے. تو اس لیے نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جو بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول